السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش رکھا ہوا ہوگا۔ تو بغیر ڈیلے کرے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر، ایپیسوڈ 26، دوسرا دور، پہلی ٹیوشن۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر جمعہ ہاؤس بیرا مجھے کانوینٹ کے احاطے میں چھوڑ آیا۔ مدر کیتھرین وہیں چرچ کے احاطے میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھی خود اپنے ہاتھوں سے پودوں کو پانی وغیرہ دے رہی تھیں۔ پاس ہی ان کا باغبانی کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے دور ہی سے گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا اور مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آج میں اپنی کتابیں بھی ساتھ لے کر آیا تھا اور جمعہ پہلے ہی میری یونیفارم اور دیگر ضروری لباس لکڑی کے بڑے بڑے ہینگرز میں ٹنگائے وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مدر کیتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ آدی۔ تو وہ مسکرا کر بولی کہ میں بھی تمہیں تمہارے گھر والے نام سے پکاروں گی اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں ہنس پڑا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی میرے کان کیری ربات سن کر پک گئے ہیں، اور پی ٹی آفیسرز کا اپنے کرخت لہجے میں ہے یو کٹ نمبر 8336 کہنا یا پھر طالب پیو کا تراسی چھٹی کہنا تو ویسے ہی مجھے سخت ناپسند تھا۔ اس دن کافی دیر تک مدر کیتھی مجھ سے میرے گھر بار اور تعلیم کے بارے میں پوچھتی رہی، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس بورڈنگ میں آنے سے پہلے آج تک کبھی پتلون نہیں پہنی تھی تو وہ یہ سن کر بہت دیر تک مسکراتی رہیں۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس میں ایسی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لباس اور زبان انسان ضرورت کے لحاظ سے اختیار کرتا اور چھوڑتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ انہوں نے جو یہ سفید لباس یا سفید عبا پہن رکھی تھی، جو چرچ کی نن کا مخصوص لباس ہوتا ہے، اسے انہوں نے اپنی عمر کے 19 سال تک چھوا بھی نہیں تھا، لیکن جب ضرورت پڑی تو انہوں نے پہن لی، اور پہلے دن انہیں بھی اس لباس میں بہت بے آرامی اور الجھن محسوس ہوئی تھی، لیکن اب یہی لباس انہیں دنیا کا سب سے بہترین لباس لگتا ہے۔ اتنے میں ہیلن بھی آ گئی۔ مدر کیتھی نے اسے میرے گھریلو نام سے آگاہ کیا اور مجھے ہیلن کے حوالے کر کے خود عبادت کے لیے چرچ کے اندر چلی گئیں۔ ہیلن نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، ہاں تو مسٹر آدی کہاں سے شروع کریں؟ اس کے منہ سے اپنا نام مسٹر کے اضافے کے ساتھ سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنی کتابیں ہیلن کی طرف بڑھا دیں۔ ہیلن نے چھان پٹک کرنے کے بعد سب سے پہلے انگریزی کو ہی منتخب کیا اور پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنے پچھلے اسکول میں کہاں تک انگلش پڑھی ہے۔ میں نے فوراً انہیں اپنی گزشتہ انگریزی کی تعداد کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ ہیلن نے اسی حساب سے میرے لیے روز مرہ کا ایک چارٹ تیار کر لیا اور اس میں ہر ہفتے کے لیے مختلف اہداف مقرر کر دیے اور ٹھیک وہیں سے ابتدا کی جہاں سے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر اس نے دیگر مضامین کے بارے میں مجھے مختصراً اتنا بتایا کہ یہ سب کچھ وہی ہے جو میں پہلے اپنے پرانے اسکول میں پڑھ چکا ہوں، صرف زبان ہی کا فرق ہے۔ مثلاً ہیلن نے ریاضی کی کتاب نکال کر مجھے سوالات دکھائے۔ میں ہندسوں کو تو فوراً سمجھ گیا، لیکن ان کے نیچے دی گئی انگریزی کی عبارت کو نہیں سمجھ پایا۔ اس نے مجھے جزر کے 2 سوالات حل کرنے کو دیے جو میں نے فوراً حل کر دیے۔ تب ہیلن نے مجھے بہت شاباش دی اور وہی حل شدہ سوالات مجھے میری ہی کتاب کے مشق والے حصے میں دکھائے۔ سب کچھ ہو بہو ویسے ہی حل کیا ہوا تھا جیسے میں نے کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے دائیں ہاتھ سے شروع کیا تھا اور عبارت اردو میں لکھی تھی، جبکہ وہاں کتاب میں وہی سوال بائیں جانب سے حل کیا گیا تھا اور عبارت انگریزی میں لکھی تھی۔ ہیلن نے مجھے بتایا کہ انگریزی میں وہی عبارت ہے جسے میں نے ابھی اردو میں لکھا ہے، بلکہ وہ یہ بتاتے ہوئے
تو زور سے ہنس دی کہ اسے تو اردو میں ریاضی بہت ہی مشکل لگتی ہے اور وہ کبھی اردو میں سوال حل بھی نہیں کر پاتی۔ مجھے ہیلن کی باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات ہو گئی۔ میں خواہ مخواہ اتنے دن سے ان کتابوں سے ڈر رہا تھا۔ ہیلن نے یکے بعد دیگر اسی طرح مجھے معاشرتی علوم، جسے وہاں سوشل اسٹڈیز کا نام دیا گیا تھا، دینیات، جسے وہاں اسلامک اسٹڈیز کہتے تھے، اور سائنس وغیرہ کے بارے میں بڑی سہولت سے بتا دیا کہ آکسیجن کو انگریزی میں آکسیجن ہی کہتے ہیں، صرف لکھتے آکسیجن ہیں۔ مجھے یہ لکھتے آکسیجن ہے یعنی OXYGEN ایسے لکھتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر کافی اطمینان ہوا کہ انگریز بھی ہم جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں اور ان سے خواہ مخواہ مرعوب ہونے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ انگریز بھی ہماری طرح ہی اردو لکھتے اور بولتے بھی، پھر تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ ہیلن نے ان پہلے 2 گھنٹوں میں ہی میرے اندر سے انگریزی اور انگریزی پڑھائے جانے والے تمام مضامین کا وہ خوف یوں دور کر دیا جیسے وہ خوف میرے اندر کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ اس نے میرے اندر آہستہ آہستہ ایک تجسس کی لہر بیدار کر دی تھی کہ جو چیز میرے لیے اردو سبق ہے وہ انگریزی میں لیسن کیسے بن جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ اتنے میں چرچ کے گھنٹا گھر نے شام کے 6 بجنے کا اعلان کر دیا۔ ہیلن نے مجھے بتایا کہ آج کے لیے میری ٹیوشن ختم اور اب آگے شیرل مجھے یہاں کے رہن سہن کے بارے میں تعلیم دے گی۔ ہیلن نے پوری ٹیوشن کے دوران مجھے ٹوکتی رہی کہ میں اسے سسٹر ہیلن یا صرف سسٹر کہوں، لیکن میرے منہ سے ہیلن ہی نکلتا، اور جب وہ مجھے گور کر دیکھتی تو میں جلدی سے اس کے نام کے آگے سسٹر کا لحاظ جوڑ دیتا اور وہ ہنس دیتی۔ پہلی ٹیوشن ختم ہونے سے پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان پکی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم چرچ کی مرکزی عمارت کے اندر ہی موجود ایک بہت کھلے اور اونچے چھت والے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ 6 بجنے کے بعد ہیلن مجھے لیے چرچ کے مرکزی عمارت سے باہر آئی تو سامنے والے باغیچے میں نوکر چائے لگا چکا تھا اور کوئی لڑکی رنگین کپڑے پہنے ہماری جانب پشت کیے بیٹھی تھی۔ ہیلن اور میرے قدموں کی آواز سن کر وہ پلٹی اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ ہو بہو ہیلن کی دوسری نقل تھی۔ وہ ناک، نقشہ، وہی روپ، وہی ہنسی، دونوں میں اگر فرق تھا تو صرف ان کے لباس کا۔ ہیلن نن کے سادہ سے سفید لباس میں ملبوس تھی، جبکہ اس نے رنگین لباس پہنا ہوا تھا اور لمبے سے فیروزی رنگ کے اسکرٹ اور کالی دھاریوں والی قمیص پہن رکھی تھی۔ ہیلن اور وہ لڑکی میری حیرت دیکھ کر ایک ساتھ ہنس پڑی۔ ہیلن نے میرا تعارف کرایا، یہ ہے کیریڈ بات اور یہ ہے میری چھوٹی بہن شیرل۔ شیرل نے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے میری طرف بڑھایا۔ چھوٹی ضرور ہوں لیکن اتنی نہیں کہ ہیلن کے روب میں آ جاؤں، صرف 4 منٹ ہی چھوٹی ہوں۔ میں حیران سا کبھی ہیلن اور کبھی شیرل کی طرف دیکھتا رہا۔ تب ہیلن نے مجھے بتایا کہ وہ اور شیرل دراصل جڑواں بہنیں ہیں۔ ہیلن نے میٹرک کے بعد چرچ کے راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی، جبکہ شیرل اب بھی اپنے باپ کے ساتھ کانوینٹ کے پچھلے حصے میں موجود رہائشی کالونی میں رہتی تھی، جبکہ ان کی ماں کا انتقال 4 سال پہلے اس وقت ہو گیا تھا جب شیرل اور ہیلن اپنے میٹرک کے امتحان سے صرف 2 دن پہلے ہی فارغ ہو کر بورڈنگ سے گھر آئی تھی۔ ان کی والدہ خود بھی بے حد مذہبی خیالات کی حامی اور روزانہ چرچ سروس میں شرکت کرنے والی تھیں۔ ہیلن کو چرچ سے بہت محبت ماں سے ہی ورثے میں ملی تھی، جبکہ شیرل شروع سے ہی بے حد شرارتی اور چلبلی طبیعت کی حامل تھی، لیکن مزاج کے اس تضاد کے باوجود دونوں بہنوں میں مثالی پیار تھا۔ ہیلن مجھے شیرل کے حوالے کر کے اور مجھ سے کل تک کے لیے رخصت لے کر اپنے دیگر امور نمٹانے چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے اپنی بہن کو انگریزی میں بتا گئی کہ مجھے آدھی پکارے جانا اچھا لگتا ہے۔ تبھی شاید شیرل نے اس کے جانے کے بعد جب مجھے کیریڈ آدی کہہ کر پکارا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج ہم یہیں چرچ کے باغیچے میں بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، جبکہ کل سے مجھے ہیلن سے ٹیوشن کے بعد فارغ ہو کر شیرل کے پاس ان کے گھر آنا ہوگا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے شیرل کی اس گپ شپ کا مقصد بھی سمجھ آ گیا۔
اس نے اپنے کام کا آغاز اسی شام کی چائے سے ہی شروع کر دیا تھا۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات میں چرچ کی بیکری سے بنی ہوئی پیسٹری اور کیک وغیرہ بھی موجود تھے، اور شیرل نے سب سے پہلے مجھے کانٹا اور چھری اٹھا کے کیک اور پیسٹری کاٹ کر اپنے لیے پلیٹ میں الگ کرنے کو کہا۔ مجھے جس طرح بھی سمجھ میں آیا میں نے یہ دشوار فریضہ انجام دے دیا۔ پھر شیرل نے بنا کچھ کہے خود پہلے کیک کا ایک حصہ چھری اور کانٹے سے اپنے لیے علیحدہ کیا، اور پھر دیگر چیزوں کو کانٹے سے بڑی نفاست سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے میرے سامنے بھی کھانے کے لیے رکھ دی گئی۔ میں بہت غور سے شیرل کو یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کانٹے کے صحیح طریقہ استعمال کے بارے میں پتہ چلا۔ شیرل نے خود اپنے منہ سے مجھے نہ کسی بات پر ٹوکا اور نہ ہی خود سے کچھ بتانے کی کوشش کی۔ بس وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کچھ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اور کچھ میرے بارے میں پوچھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے ہی مجھے سب کچھ سکھاتی رہی۔ شاید اگر وہ شعوری طور پہ مجھے سکھانے کی کوشش کرتی تو میں وہ آداب اتنی جلدی نہ سیکھ پاتا۔ ہیلن اپنے انداز و اطوار میں جس قدر سنجیدہ اور مدبر دکھائی دیتی تھی، شیرل اتنی ہی زندگی سے بھرپور اور ہر بات کو ہنسی میں اڑا دینے والی شوخ و چنچل تھی۔ پہلی ہی شام اس نے مجھے چائے پینے کے انگریزی آداب سے اچھی طرح روشناس کرا دیا تھا۔ میرے اور انگریزوں کے چائے پینے میں بہت کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہوا، بلکہ مجھے اس روز انگریزوں پر بہت ترس آیا کہ چائے جیسی نعمت کو وہ کس قدر احتیاط اور خود کو پابندیوں میں جکڑ کر پیتے ہیں۔ وہاں ہمارے محلے میں تو میرے اور راجا کے درمیان باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون ایک ہی گھونٹ میں چائے کا پیالہ پورا ایک زوردار سر کی آواز کے ساتھ سب سے جلدی ختم کر سکتا ہے، جبکہ یہاں شیرل مجھے یوں نفاست سے دھیرے دھیرے اور چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے کر ختم کرنے کا درس دے رہی تھی، جیسے وہ چائے کا کپ نہ ہو آب زمزم ہو۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس طرح چائے پینے میں ذرا بھی مزہ نہیں آیا، پر مرتا کیا نہ کرتا، آدھی کو کیڈٹ بات کی طرح برتاؤ کرنے کے لیے یہ سب سیکھنا بے حد ضروری تھا۔ میں شیرل کو دیکھ کر اس کی طرح سب کچھ دہراتا رہا، اور دل ہی دل میں اس دن کو کوستا رہا جب میں نے 2 سال قبل خود ابا کے سامنے فوجی کالج میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔